بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، جو کوئی آج 14ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کا ثواب پیغمبروں اور شہیدوں اور صالحین کے روزے کے برابر قرار دیتا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تؤاخذنی بالعثرات واقلنی فی الخطایا والحفوات ولا تجعلنی غرضا لبلایا ولا آفات بعزتک یا عز المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کی ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آج کے دن خدایا میری کوتاہیوں کے سبب مجھے نہ پکڑ، اس ماہ مبارک میں مجھ سے جو خطائیں اور بےہودگیاں سرزد نہ ہونے کا ہدف نہ بنا دے۔ اے مسلمانوں کی عزت، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہرا ہے۔ تو آج کے دن ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، اللہم لا تؤاخذنی بالعثرات، گناہگاروں سے جب روز قیامت جب انسان اس گناہگار سے پوچھا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ اور جہنم کی آگ کے شعلوں کے بارے میں جب اسے بتایا جائے گا تو انسان حسرت کھا جاتا ہے اور یہ آہ و بکا کر کے یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم اتنا بڑا سفر اور ہمارے پاس ازوقہ اس کے لیے کم ہے، خدایا مثلا یہ حسرت کھاتا ہے، خدایا ہم نے دنیا سے دوستی نہ کی ہوتی، خدایا مثلا ہماری ماؤں نے ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا، کیونکہ جو عذاب الہی اور جہنم کی آگ اور ان شعلے کے بارے میں آیت شریفہ میں بھی قرآن میں بھی وارد ہوا ہے۔ جب یہ سنتے ہیں اصحاب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آہ و بکا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ اے خدا ہماری ماؤں نے ہمیں پیدا کیا نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ جناب عمار جب قیامت کے بارے میں سنتے تھے تو کہتے تھے کہ خدا کاش ہم ایک جنگل کے ایک پرندے ہوتے، مثلا جس کا نہ کوئی حساب اور کتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جنگل کے ایک پرندے ہوتے ہیں، مثلا ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، مثلا بے حساب ہم کو کسی جگہ داخل کر دیا جاتا۔ تو مثلا خدا سے ہم دعا کرتے ہیں پہلے فراز میں، اللہم لا تؤاخذنی بالعثرات، خدایا مؤاخذہ نہیں کرنا۔ ہم تمام لوگ بھی دعا کریں پروردگار عالم مثلا اس گناہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ پروردگار عالم آپ ایسا مؤاخذہ نہ کرنا، پروردگار عالم آسانی کے ساتھ ہماری ان گناہوں اور خطاؤں کو بخش کر پروردگار عالم ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ واقلنی فیہ الخطایا والحفوات، خدایا پروردگار عالم جو ہم نے خطا اور غلطیاں کی ہیں پروردگار عالم ہماری اشتباہات کو معاف فرما۔ دوسری جگہ پہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انسان کی جو کچھ بھی انسان جو خطائیں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کی دنیا سے دوستی کی وجہ ہے، دنیا سے دوستی کی وجہ ہے۔ اور ایک جگہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے دنیا کے اندر، دنیا سے دوستی، دنیا سے محبت کی وجہ ہے۔ انسان جو بھی اس دنیا سے جتنا بھی دل لگائے گا مثلا اس سے جدا ہونے کے لیے اتنا حسرت ہی کھائے گا، حسرت بھی زیادہ کھائے گا، کیونکہ وہ جدا ہونا نہیں چاہتا اس دنیا سے۔ خدایا ہم دعا کرتے ہیں ہماری تمام گناہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک واقعہ نقل ہے کہ فرماتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قریے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ اس قریے کے تمام چرین پرین انسان ہر وہ زیرو تمام کے تمام لوگ ایک جگہ مرے پڑے ہوئے تھے۔ تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام لوگ جو یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ مثلا یہاں پر ایک جگہ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوئی، اگر یہ ان کی موت ناگہانی موت ہوئی، اگر ان کی ایک دوسرے آگے پیچھے مرتے تو ایک دوسرے کو دفناتے، لیکن ان کا اس تمام لوگ ایک جگہ مرنے کی وجہ یہ ہے کہ مثلا ان پر ایک عذاب الہی نازل ہوئی ہے۔ تو حواریون نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا سے دعا کرو کہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرو اور ہمیں بتائے کہ یہ کیوں اس طرح ایک جگہ سارے لوگ مارے گئے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر رات کے اندر ایک بلندی پر جاتے اور کہتے ہیں اے لوگوں بتاؤ تم کس وجہ سے اس جگہ پر ایک ساتھ تم کے سب مارے گئے۔ تو ان میں سے ایک شخص بلند ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا میں مثلا ہم لوگ طاغوت لوگوں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، ہوا پرستی کی وجہ سے، یعنی ہم دنیا سے اس طرح دل لگاتے تھے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر بیٹھنے کو دل مثلا لگا کر وہ پسند کرتا ہے، مثلا ہم دنیا سے اس طرح لگاؤ رکھے ہوئے تھے کہ اگر وہ ہمارے نزدیک ہوتے ہم خوش ہوتے تھے اور اگر ہمارے سے دنیا دور ہوتی تھی تو ہم بہت غمناک اور خشمگین ہو جاتے تھے۔ تو اسی سوالوں مثلا سوال جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے گئے تو ایک مرتبہ پوچھا جناب حضرت عیسیٰ نے کہ کیا وجہ ہوئی تم ایسے زندہ رہ گئے، یہ سب کے سب مارے گئے؟ تو شخص نے کہا کہ میرے گناہ ان لوگوں سے کم تھے، مثلا ان لوگوں سے میرے گناہ کم ہیں۔ تو جناب حضرت عیسیٰ نے فرمایا دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ وہ دوسرے لوگ جناب حضرت عیسیٰ کو جواب دیا شخص نے کہ وہ لوگ تمام آتش کے جہنم میں بندھے ہوئے ہیں، آتش جہنم کے رسی کے ذریعے سے آتش جہنم میں ڈالے ہوئے ہیں باقی لوگ، لیکن مجھے کیا کیا ہوا ہے؟ باندھا ہوا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ مجھے مثلا اس سے رہائی ملے گی یا مجھے جہنم کی آگ میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ہم دنیا سے لگاؤ نہ لگائے، اتنا دنیا سے دور رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ہم اس دوسرے فراز میں دعا کرتے ہیں پروردگارم عاقلنی فی الخطایا والحفوات، پروردگارم ہمیں ہماری تمام غلطیاں اور اشتباہات کو معاف فرما۔ اور دوسری جگہ ہم دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں ہر وقت
ولا تجعلنی غرضا لبلایا الآفات، پروردگار عالم ہر وقت ہمیں دنیا میں ہمیں مثلا تندرو مت بنا، زیادہ روی کرنے والا مت بنا، پروردگار جو معاشرے کے اندر علاقے کے اندر جو فساد اور افراط اور تفرید کا باعث بنے، پروردگار ان سے ہمیں دور رکھ۔ اور دعا کرتے ولا تجعلنی غرضا لبلایا الآفات، بلایا والآفات، خدا پروردگار ہمیں تمام آفات اور بلاؤں سے ہمیں دور رکھ۔